اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میری قید کے دو ساتھیوں، کیا متعدد اور مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک طاقتور خدا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ ناظرین کرام، جو نظریہ توحید حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، جب کسی کے لیے وہ نظریہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے دل میں خوف پیدا ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ قدرت مند خدا پر یقین رکھتا ہے۔ بلا شبہ ایک واحد طاقتور خدا اپنے تمام منفرد خصوصیات کے ساتھ دنیا کے بکھرے ہوئے خداؤں سے بہتر ہے۔ ایسی توحید مسلمانوں میں خوف کی جڑ کو خشک کر دیتی ہے۔ جو شخص توحید پرست ہو اور اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہو، اس کے وجود میں ہر قسم کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو، یہی خوف ہے جو بہت سے لوگوں کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ عمر سعد نے حکومت کھونے کے خوف سے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا۔ اگر آج کی دنیا میں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، بظاہر مسلم ممالک کے رہنما اور بادشاہ، جن کی تعداد بھی کم نہیں ہے، غزہ میں اسرائیلی بمباری اور نسل کشی کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں جب تک ہزاروں لاشیں نہ گر جائیں، اس وقت تک کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کھونے کے خوف سے، صدارت، وزارت اور بادشاہت کھونے کے خوف سے۔ خود اگر ایران کی بات بھی کی جائے تو انقلاب سے پہلے ایران کے بادشاہ کو سپر پاور کی جعلی طاقت کے خوف نے اصلی خدا کے خوف سے غافل بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اگر ہم قرآن کی آیات کے مطابق زندگی بسر کریں اور ہمارے پیش نظر حقیقی خدا سے امید اور خوف ہو، تو ہم انفرادی اور معاشرتی دونوں جہتوں میں زندگی کے مشکل ترین حالات میں پرسکون رہیں گے۔ آیت اللہ خامنہی اپنی کتاب طرح کلی اندیش اسلامی فرماتے ہیں کہ توحید کے اثرات میں سے ایک اثر توحید پرست کی روح پر یہ ہے کہ یہ اس میں سے خوف کی جڑ کو نکال باہر کرتا ہے۔ وہ خدا کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، حساب کرتا ہے، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ خوف اور گھبراہٹ جو حکمرانوں میں دنیا اور آخرت چھین لیتی ہے، کبھی غربت کا خوف انفاق کرنے سے روکتا ہے، کبھی فقر و فاقے کا خوف جرائم کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ بقول شہریار، بے نام سے خوف سے دل کیوں ہے پریشان، جب طے ہے کہ کچھ وقت سے پہلے نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔